وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز و مکرم علماء کرام، میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں، جس کی توفیق سے اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ان مجلسوں میں شمار فرمائے جن مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ان مجلسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمارے اس مجلس کو ان مجلسوں میں شمار فرمائے. محترم حضرات، آپ نے موضوع سنا جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. وہ ہے عورتوں کا فتنہ اور اس سے بچنے کے تدابیر، اسباب، وسائل یوسف علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کے فیوچر اور مستقبل کے سلسلے میں بہت سارے فتنوں کا خدشہ ظاہر کیا تھا. یہ امت محمدیہ جس کا تعلق ہم سے ہے، یہ امت قیامت کے قریب بہت سارے فتنوں کا شکار ہوگی. کچھ لوگ مال کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، کچھ لوگ جاہ و منصب کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، کچھ لوگ فقر و فاقے کے فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، کچھ لوگ دین سے مرتد ہونے کے فتنوں میں شکار ہو جائیں گے. مختلف قسم کے فتنوں کا خدشہ اور ڈر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں اظہار فرمایا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، کہ لوگوں نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں موقع دیا عمل صالح کرنے کا، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دو. ٹال مٹول نہ کرو، آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، بوڑھے ہونے کے بعد مسجد آئیں گے، نماز پڑھیں گے، نوجوانی کی عمر ملی ہے، بار بار نہیں ملتی، اب عیاشی کریں گے. نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ابھی موقع دیا،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی سے نوازا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے عمل صالح کرو، نیک عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ فتنن کا قطع اللیل المظلم، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے رات کی تاریکی کی طرح سے ہوں گی، رات کی جو اندھیری ہوتی ہے، رات کی جو تاریکی ہوتی ہے، رات کا جو کالا پن ہوتا ہے، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ میرے بھائیوں غور فرمائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فتنوں کو رات کی کالے پن، رات کی تاریکی سے تشبیہ دی ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان اندھیرے میں چلتا ہے، اندھیرے میں جیتا ہے، ایسے اندھیرے کے تاریکیوں میں اس کو صحیح غلط کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے اگر اندھیرا چھا جائے اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے راستہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ راستے کے درمیان کاٹی جھاڑیوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایسے بڑے بڑے فتنے آئیں گے جن فتنوں میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کو توحید و شرک کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، سنت و بدعت کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا اس کے لیے مشکل سی بات ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا، آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اتنے شدید ہوں گے، اتنے خطرناک ہوں گے جن فتنوں میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان کے دل میں اسلام و ایمان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی جو قدر ہے، اسلام کی نعمت کی جو قیمت ہے، وہ قدر و قیمت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ صبح سویرے اسلام کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے اسلام سے مرتد ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ایک آدمی شام اسلام کی حالت میں کرے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے ایمان سے مرتد ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا آخر میں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے کچھ پیسوں کے خاطر دنیا کو حاصل کرنے کی چکر میں اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین و عقیدے کا سودا کر بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مختلف قسم کی فتنوں کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ، سب سے نقصان دہ فتنہ امت کے لیے جو فتنہ قرار دیا وہ عورتوں کا فتنہ قرار دیا ہے۔ عورتوں کا فتنہ ان فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ یہ ہر قسم کے فتنوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اسی فتنے میں مبتلا ہو کر انسان دنیا بھر کے فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو، عورتوں کی فتنوں کی جب بات آتی ہے، عورت فی نفسی فتنہ نہیں ہوتی۔ اگر عورت پابندی کے ساتھ اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں، حجاب کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے، وہ تو نعمت ہے معاشرے کے لیے۔ اس سے معاشرے بنتے ہیں، اس سے گھرانہ سدھر جاتا ہے، اس سے خاندان قبیلے بنتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں فتنہ نہیں، ایسی عورتیں معاشرے کے لیے نعمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جو فتنہ قرار دیا وہ ایسی قسم کی عورتیں ہیں جو عورتیں اپنی حجاب کی پابندی نہیں کرتی، جو عورتیں باہر نکلتی ہیں زیب و زینت اختیار کر کے نکلتی ہیں، عورتیں اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ زیب و زینت کو ظاہر کر کے نکلتی ہیں، عورتیں عطر کا استعمال کر کے نکلتی ہیں، عورتیں کپڑے پہنتی ہیں تو باریک کپڑے پہنتی ہیں، عورتیں کپڑے پہنتی ہیں تو ایسے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں جس کی وجہ سے مردوں کے لیے وہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو پیارے نبی علیہ السلام نے فتنہ قرار دیا، بلکہ سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا۔ حضرات، پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت، کہا
صنفان من اہل النار، دو قسم کے ایسے جہنمی لوگ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن قیامت کے دن وہ جہنم میں جلیں گے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ان میں سے ایک قسم کے وہ ظالم و جابر لوگ ہوں گے جن کے پاس کوڑے ہوں گے، جن کے پاس لکڑیاں اور کوڑے ہوں گے، گائے کی دموں کی طرح سے ان کوڑوں کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ یعنی ظلم کرنے والے لوگ، لوگوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، اپنے طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزور لوگوں کو دبانے والے، ایسے ظالم و جابر قسم کے لوگ قیامت کے دن جہنم میں جلیں گے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا فتنہ، دوسرے جہنمی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن کو قرار دیا، آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ آپ نے فرمایا دوسرے قسم کے فتنہ وہ ہوگا جو عورتوں کا فتنہ ہوگا، کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنی ہوں گی عورتیں لیکن ان کپڑوں سے ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، عاریات ایسی کپڑے پہنیں گی جو کپڑے بالکل ٹائٹ اور فٹ قسم کے کپڑے ہوں گی، جن کپڑوں سے ان کے جسم کے اعضاء نمایاں نظر آتے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا مائلات، وہ مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اپنے اداؤں سے، اپنے نزاکتوں سے مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اور اپنی غلط قسم کی نزاکتوں سے، اپنے زیب و زینت سے، اپنے غلط قسم کے کپڑوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمة البخت، ان کے چہرے بختی قبیلے کے اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے فتنوں میں بھی فتنہ ہوگا کہ وہ اپنے بالوں کا چونڈا بنائیں گی، وہ بالوں کا چونڈا بنائیں گی، چاہے سامنے سے ہو یا پیچھے سے ہو، ایسا لگتا ہوگا کہ وہ بختی قبیلے کے اونٹ کے کوہان کی طرح سے وہ نظر آئیں گے، خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، مردوں کی طرف مائل ہونے کے لیے یہ حرکت کریں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا ایسی عورتیں قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو تک ان کو نصیب نہ ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ حضرات ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر مسلمان عورتیں اس میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو فتنے کا ذریعہ بنائی ہوئی ہیں، عورتوں کو اللہ سے ڈریں، حجاب کی پابندی کریں، دین کی تعلیمات کی پابندی کریں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں جن حرکت کی وجہ سے ایک مرد ان کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ حضرات اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عورتوں کا بڑا فتنہ اس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرات یقین مانیں عورتوں کا فتنہ واقعی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ عورت کا فتنہ آپ کے دین اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، آپ کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، آپ کے اخلاق کو بھی برباد کر دیتا ہے، آپ کی عزت و ناموس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو آدمی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ آخرت سے پہلے اپنی دنیا کو برباد کر دیتا ہے۔ آخرت تو بات کی بات ہے، اس کی دنیا بھی برباد، اسے کبھی سکون و اطمینان نہیں ملتا جو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے حدیث میں فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت بعدی فتنة، میرے بعد میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ اگر میں نے چھوڑا ہے تو وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ سب سے نقصان دہ آپ نے قرار دیا، سب سے نقصان پہنچانے والا۔ اور حقیقت ہے میرے بھائی، یہ موضوع اس لیے آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ آج بہت سارے ایسے واقعات، ایسے حالات، ایسی باتیں، ایسی حقیقتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ہمارا نوجوان لڑکا کالجز کی لائف میں کسی غیر مسلمان لڑکی سے تعلقات قائم کر لیتا ہے،
اور اس فتنے میں مبتلا ہو کر دین سے مرتد ہو رہا ہے. دین بھی نہیں چاہیے اسے عورت چاہیے, اسے اب من چاہیے. لڑکی جس لڑکی سے وہ عشق کر رہا ہے, عشق کے فتنے میں مبتلا ہوا, اس کو وہ چاہیے. چاہے دین نکل جائے, دین سے وہ مرتد ہو جائے, اسے کوئی پرواہ نہیں, لیکن جس اس کے دل کے اندر جو ایک عورت کی غلط محبت پیدا ہوئی ہے, اس کی تکمیل کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے, اور اپنے معاشرے اپنے قبیلے کو بدنام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اور یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے. ہماری مسلم لڑکیاں باہر نکلتی ہیں, حجاب پہن کے نکلتی ہیں, کچھ تو حجاب کے بغیر نکلتی ہیں, اور جو حجاب بھی پہن کر نکلتی ہیں وہ میرے بھائیوں علاقے میں گھر کے قریب کالجز میں حجاب ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار کسی مسلمان یا غیر مسلمان لڑکے سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں, ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اور برقع بھی نکل جاتا ہے, بے پردہ ہو کر غلط قسم کے تعلقات میں لگ جاتے ہیں. حضرات حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. بہت سارے ایسی واقعات سننے کو ملے کہ ایک مسلمان لڑکا ایک مسلمان لڑکی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیا, یہاں تک کہ ان سے زنا بھی ہو گیا, لڑکی حمل سے ہے. اب کیا معاملہ ہے, اب کیا کیا جائے؟ کیا اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ عورتوں کا فتنہ ہے, جس فتنے میں مبتلا ہو کر آدمی صرف دنیا نہیں, دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کو نیلام کر دیتا ہے, اپنے گھر والوں کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے, اپنی آخرت برباد کرتا ہے, اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھتا ہے. مختلف قسم کی بیماریاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں سب سے خطرناک فتنہ اگر قرار دیا تو عورتوں کا فتنہ ہے. میرے بھائیوں, عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ علاج بہت سارا ہے, لیکن میں مختصر وقت میں یوسف علیہ السلام کے قصے کی روشنی میں, یوسف علیہ السلام کے کردار کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جن باتوں کو آپ یاد رکھیں گے. صرف یاد نہیں بلکہ عمل کرنے کی نیت سے آپ اس کو سنیں گے اور اس کو اپنائیں گے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. محترم حضرات, یاد رکھیے, آج جس ملک میں ہم جی رہے ہیں نا, یہ ملک غیر مسلمانوں کا ملک ہے. یہاں پہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں پہ غیر مسلمان لڑکیاں, عورتیں اپنے آپ کو بن سوار کے نکلتی ہیں, بسوں میں, ہاں کالجوں میں, بازاروں میں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اگر کوئی آپ میں سے تجارت میں لگا ہوا ہے, دکان میں, وہاں یہاں مختلف اوقات اور مناسبتوں سے یہ زیب و زینت ظاہر کرنے والی عورتوں سے سامنا ہو جاتا ہے مرد کا. ہم فتنوں کے سمندر میں جی رہے ہیں. ایسے دور میں, ایسے فتنوں کے دور میں ایک عورت کے فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو جہاں یہ بتایا کہ عورتوں کا فتنہ ایک امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ ہے, وہیں اسلامی شریعت نے اس کا علاج بھی بتایا ہے. عورتوں کے فتنوں سے ہم کیسے بچیں, کیا کریں ہم, اس کے لیے اسلامی شریعت بہترین تعلیم دیتی ہے. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. محترم حضرات, یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے, آپ یوسف کے قصے کو پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے, سب سے بہترین قصہ, سب سے اچھا قصہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں, بہت ساری نصیحتیں ہیں, بہت سارا پیغام اس یوسف علیہ السلام کو قصے میں اللہ نے رکھا ہے. خاص کر کے نوجوانوں کے لیے یوسف علیہ السلام کے کردار میں بہت ساری نصیحتیں, بشرطے کہ ہم اس قصے کو قصے اور کہانی کے طور پر نہیں, عبرت کے طور پر پڑھیں, عبرت کے طور پر سنیں, تب چل کر اس قصے کا حقیقی معنوں میں ہم تک فائدہ پہنچتا ہے. میرے بھائیوں, قبل اس کے کہ میں ایک ایک کر کے اپنی بات بتاؤں, دو باتیں بتاؤں گا. پہلی بات, ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے, چاہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنیں, چاہے انبیاء کے قصے سنیں, ہم سنتے کیوں ہیں؟ ایک انٹرٹینمنٹ کے نام سے. ہاں یہ قصہ ہوا, ایسا ہوا, ویسا ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. میرے بھائیوں یاد رکھو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا انبیاء کے قصے ہوں, ان کا اصل مقصد کیا ہے معلوم ہے؟
صرف قصہ سننا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کے قصوں کو بیان فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو محفوظ کیا۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد صرف قصے کے طور پر، کہانی کے طور پر سن لینا نہیں میرے بھائی، اس قصے کے اندر ہم اور آپ کی زندگی کے لیے کیا عبرتیں ہیں، ان عبرتوں کو جانو، ان عبرتوں کو اپناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے انبیاء کے قصوں کو بیان کرنے کا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑے زور سے ہم سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن صرف قصے کے طور پر پڑھ کے چھوڑ دیتے نہیں۔ اس قصے میں اللہ نے کیا عبرتیں رکھی ہیں، کیا نصیحتیں رکھی ہیں، اس پر فوکس کرو، اس پہ ترکیز کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ دوسری بات یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے آئی، ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی، ایک بد عملی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے یوسف علیہ السلام کے قصے پر ایک فلم بنائی گئی ہے، کئی گھنٹوں کی فلم ہے، اور لوگ بڑے شدھ مدھ کے ساتھ دیکھتے ہیں، بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، کئی لوگوں نے دیکھا، بتایا بھی، اور مسلمانوں کا طبقہ اسے جائز سمجھتا ہے، بلکہ اس کو دینی فلم کا نام دیتا ہے۔ دینی فلم فلم ہوتا ہے، دینی فلم کوئی نہیں ہوتا، دین کے اندر فلم کا تصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر عرب علماء کو پڑھو گے، عرب علماء نے، چاہے شیخ صالح فوزان ہو، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی ہو، چاہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید ہو، اس طرح کے بڑے بڑے سعودی کے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ عبدالسلام بن برجس رحمہ اللہ عقیدے کے مضبوط عالم، سلفی مضبوط عالم، انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، ایقاف النبیل علی حکم التمثیل کے نام سے، اور اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے، جو فلمیں انبیاء کرام پر بنائی گئیں، جو فلمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر بنائی گئیں، ان فلموں کو بنانا بھی حرام ہے، ان فلموں کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا طبقہ دیکھتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ حرام اس لیے ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے قصے پر جو فلم بنائی گئی اور یوسف کا کردار نبھانے والا جو ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کا کردار نبھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا وہ چہرہ یوسف کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ چہرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا وہ یوسف کا چہرہ ہو سکتا؟ کیا وہ اس نے جو اپنا کردار نبھایا اس میں، کیا وہ کردار یوسف کا کردار جو جلیل القدر پیغمبر تھے وہ کردار ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ وہ سراسر شروع سے لے کر آخر تک جھوٹا چہرہ ہے، وہ یوسف کا چہرہ نہیں ہے، وہ جھوٹا چہرہ ہے۔ وہ علماء نے کہا کہ وہ غیبت ہے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، حرکت سے بھی غیبت ہوتی ہے، حرکتوں سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ غیبت محرمہ ہے، وہ اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر خیانت سے کام لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا، کیا اس نوجوان کا باپ حقیقت میں وہ ہے جس کو یعقوب علیہ السلام کے شکل میں ظاہر کیا گیا؟ میرے بھائیوں، دلائل بہت سارے ہیں۔ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو علماء کی طرف رجوع کریں، ان کتابوں کی طرف رجوع کریں، پڑھیں، جانیں، دلائل کو دیکھیں۔ یہ بات کلیئر ہے کہ جو صحابہ کرام کی شخصیات پر، بلال حبشی پر بنائی گئی فلمیں، اور بھی پتہ نہیں کس کس کی صحابہ پر بنائی گئی، ان صحابہ کی فلموں کو بنانا بھی حرام ہے اور ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہے، چاہے انبیاء کی ہوں یا صحابہ پر بنائی گئی ہوں۔ حضرات، بعض لوگ جب یہ بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں، بری فلمیں دیکھنے سے تو بہتر ہے نا یہ دیکھ لیں گے، اگر ہم یہ فلمیں دیکھیں گے اس کے اندر اتنی زیادہ خرابی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ جو غلط قسم کی، فحش قسم کی فلمیں ہیں اس سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو یاد رکھو، کسی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے غلطی کرنا اس کا حل نہیں ہوتا، کسی حرام کام کو چھوڑنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا اس کا حل نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے منع کروں کہ زناکاری میں آپ مبتلا ہیں، زنا کو چھوڑیے، آپ اس زنا سے بچنے کے لیے شرابی بن جائیں گے؟
آپ کے لیے جائز ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، وہ بھی حرام یہ بھی حرام، اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ لوگ اس کو مجبوری کا نام دیتے۔ کون سی مجبوری ہے بھائی؟ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے کہ آپ کے سر پہ، آپ کے گردن پہ تلوار رکھ کے؟ یا تو یہ فحش قسم کی فلم دیکھو یا یوسف علیہ السلام کی فلم دیکھو، دونوں میں سے کوئی دیکھو گے تو تمہاری جان بخشی جائے، ایسی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ کو جس طریقے سے فحش قسم کی فلمیں دیکھنا حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب بڑے بڑے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں اس قسم کے فلموں پر حرام کا فتویٰ دیا ہے تو وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس تنبیہ کو یاد رکھیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو بدعملی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے اب بتاتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام کے کردار میں ایک نوجوان کے لیے عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا کیا کیا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، سب سے پہلا علاج، جب بھی کسی نوجوان، چاہے وہ نوجوانی کے مرحلے میں ہو، ادھیڑ عمر کی شکل میں ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، میرے بھائیوں اگر کسی بھی مرد کا کسی بھی اجنبی عورت سے سامنا ہو جائے اور اس کا دل بسا اوقات کمزور پڑ جائے، اس کو لگے کہ وہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے اہم علاج یہ ہے کہ آدمی جب کبھی بھی کسی اجنبی عورت کا سامنا ہو جائے، وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اللہ کی پناہ آپ کو عورتوں کے فتنوں سے بچا لے گی، اس لیے کہ ایک مسلمان کبھی بھی اس وقت تک کسی بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، وہ عورت کے فتنے سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی، جس کا لقب زلیخا ذکر کیا گیا، ابن کثیر نے زلیخا کا لقب جو ہے ذکر کیا ہے، یہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی، مالکہ وقت کے بادشاہ کی بیوی، مصر کے بادشاہ کی عورت، یوسف علیہ السلام کو جب یوسف نوجوانی کے مرحلے میں پہنچتے ہیں، عین نوجوانی کے مرحلے میں ہیں، اور یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوبصورتی حدیث میں آیا کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے یوسف کو دے دیا تھا، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو جاتی ہے، حالانکہ یوسف اس سے بری ہیں، یوسف علیہ السلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے فدا ہو جاتی ہیں، اور اس وقت یوسف علیہ السلام ان کی غلامی میں رہتے ہیں، ان کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، اور مالکہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو بڑے منظم طریقے سے بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے دربار میں بلاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی کام ہوگا جو زلیخا مجھے حکم دینے کے لیے بلا رہی ہیں۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، بند سور کر یوسف علیہ السلام سے کہتی ہیں، ہے تلک، اے یوسف چلے آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ میرے بھائی غور کیجئے، غور کیجئے، نوجوان یوسف علیہ السلام اور جو عورت یوسف کو دعوت دے رہی ہے، بڑے بن سور کے دعوت دے رہی ہے، اور وہ عورت معمولی عورت نہیں، وہ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، اور یہاں یوسف نوجوانی کے مرحلے میں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یوسف غلام ہیں۔ عام طور سے غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو بادشاہ جو حکم کرے، جو مالکن جو حکم کرے، اس کو بجا آوری کرنا اس کا کام ہوتا ہے۔ یوسف غلام ہیں، یوسف خوبصورت ہیں، یوسف نوجوان ہیں، اور جو عورت دعوت دے رہی ہے وہ خوبصورت ہے، وہ بنصبری ہے، وہ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے، اور سارے دروازوں کو بند کی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ۔ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کا جب سامنا اس عورت سے ہوتا ہے، سب سے پہلا جملہ یوسف کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ،
میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس برائی سے۔ ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ اللہ کی پناہ پر مشتمل تھا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان بھائیوں، عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے فتنے میں مبتلا کرنے کا سب سے زیادہ ہتھیار یہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ عورت کے ذریعے سے ہی ایک نوجوان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، چاہے آف لائن ہو چاہے موبائل کے ذریعے ہو۔ موبائل میں بھی بڑے فتنے ہیں عورتوں کے، عورتیں ہی عورتوں کا فتنہ۔ آج کل تو کوئی بھی چیز دیکھنے جاتے ہیں اس میں گانے بجانے، عورتوں کے فتنے، ننگی تصویریں، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، یہ عورتوں کے فتنوں کا سمندر ہے، سمندر میں ہم جی رہے ہیں۔ ایسے فتنوں سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، کردار یوسفی کو اپناؤ۔ یوسف کا کردار یہ ہے کہ اپنی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرو، اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا تھی۔ کیا دعا تھی؟ آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا؟ اعوذ باللہ من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر قلبی ومن شر لسانی ومن شر منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا تھی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بری چیز سننے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غلط چیز دیکھنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل میں آنے والی مختلف قسم کی بری خواہشات سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میری زبان کی آفتوں اور گناہوں سے، اے اللہ میری شرمگاہ کے شر سے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایک نوجوان کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا آپ کا ہتھیار ہے نوجوانوں، عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا یہ ہتھیار ہے۔ اللہ کی پناہ کے بغیر آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ہر قدم پہ جب بھی عورتوں کا سامنا ہو اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ عورتوں کے فتنوں سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ میرے بھائیوں، دوسرا علاج اسلامی شریعت نے یوسف علیہ السلام کی روشنی میں ایک نوجوان کو دیتا ہے عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نوجوان کو چاہیے عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے، جب کبھی بھی کسی اجنبی عورت کا سامنا ہو جائے، اس کا دل وہاں کمزور پڑ جائے، اس کو یہ لگنے لگے کہ میں اس کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اپنے دل کے اندر یہ پورے یقین کے ساتھ احساس پیدا کرے کہ جس عورت کے فتنے میں وہ مبتلا ہونے جا رہا ہے یہ سراسر ظلم ہے، یہ کام سراسر ظلم پر مشتمل ہے، یہ ظلم اس کے اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور جس عورت کے ساتھ وہ بدکاری کا ارادہ کر رہا ہے، غلط خواہشات اپنے دل میں لا رہا ہے، اس عورت کے ساتھ، اس کے عورت کے گھر والوں کے ساتھ یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ یوسف کا پیغام ہے، یہ کردار یوسفی ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، جب زلیخا نے یوسف کو دعوت دی، بلایا برائی کی طرف، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ کہا انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، بے شک میں زلیخا کے ساتھ کبھی بدکاری نہیں کر سکتا، نہ اس کے قریب جا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیز مصر یہ جو عورت ہے، اس عورت کا شوہر جو مصر کا بادشاہ ہے، اس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ بدکاری کروں یا اس کے قریب جاؤں، یقیناً یہ میرے نفس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اس عورت کے شوہر اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ظلم ہوگا۔ حضرات، یقیناً ظلم ہے۔ اگر کوئی آج نوجوان کسی لڑکی کو لے کر بھاگتا ہے، کسی لڑکی کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اس عورت کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، اس کے گھر والوں پر بھی وہ ظلم کرتا ہے، اس کے خاندان قبیلے پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اگر اس حقیقت کو جاننا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان 16-17 سال کا نوجوان اس مرحلے کے اندر بری خواہشات اپنے جو ہے زوروں پر ہوتی ہیں،
ایسا نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، صحابہ اکرام ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، قریب تھا کہ اس نوجوان کو پیٹیں، اس نوجوان کو مار دیں، لیکن ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تجھے نبی کی مجلس میں آ کر نبی سے کھلے طور پر زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، ڈانٹو نہیں، میرے قریب آنے دو اس کو۔ نبی علیہ السلام اس نوجوان کو اپنے سے قریب کرتے ہیں، بالکل قریب کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے نوجوان تو زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے تو کسی عورت کے ساتھ زنا کی اجازت مانگنے آیا ہے جب تیری ماں زندہ ہے تو بتا کیا کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ زنا کرے یہ چیز تجھے پسند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، میں کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی زنا کا معاملہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے بتا اگر تیری بیٹی ہے کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، میں کبھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، نہ کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں اے اللہ کے بندے بتا کیا تو تیری بہن کے ساتھ یہ معاملے کو پسند کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کا کام کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے بتا تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے تو یہ پسند کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ نبی پوچھتے ہیں تیرے خالہ کے ساتھ تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیرے خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ ہر مرتبہ سوال میں وہ یہی جواب دیتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے ان رشتہ داروں کے ساتھ کوئی بدکاری کا معاملہ کرے۔ نبی علیہ السلام اسے یہی پیغام دینا چاہ رہے تھے جس عورت کے ساتھ تم زنا کی اجازت مانگنے آئے ہو وہ عورت کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، وہ عورت کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ عورت کسی نہ کسی کی پھوپھی اور خالہ ہوگی۔ جس طریقے سے تم اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ بدکاری کے معاملے کو پسند نہیں کرتے، بھلا تم کیسے پسند کر لیتے ہو کہ کسی کی ماں اور بیٹی کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو؟ میرے بھائیو یہ ظلم۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے جسم پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ تین دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ یہ تین دعائیں اپنی جگہ اہم ہیں میرے بھائی، یہ ہم میں سے ہر نوجوان کو یاد بھی کر لینا ہے اور نوجوانوں کے جو بڑے سرپرست ماں باپ والدین ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ دعائیں دیں اپنے بچوں کے حق میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے حق میں دعا دی کہ اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس نوجوان کے دل میں جو بری خواہشات پنپ رہی ہیں ان خواہشات بری خواہشات سے اللہ اس کے دل کو پاک و صاف کر دے۔ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ کتنی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تین دعائیں اور بڑی پیاری دعائیں۔ ان دعاؤں کو ایک نوجوان پڑھتا رہے اور ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں اللہ سے مانگے، ان دعاؤں کے ساتھ اپنے بچوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کا سوال کریں۔ راوی حدیث کا بیان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعائیں دیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اس نوجوان کا قدم پوری زندگی میں کبھی بدکاری کی طرف آگے نہیں بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کی حفاظت کر لی۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو بڑا پیغام ملتا ہے عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا وہ کیا ہے؟
ایک نوجوان عورت کا سامنا کرے تو سوچے کہ نہیں، کسی نہ کسی کی ماں یہ ہوگی، یہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی۔ جس طریقے سے میں اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ پسند نہیں کرتا تو میں کیوں بھلا پسند کروں؟ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے حاصل ہونے والا بہت ہی زبردست فائدہ ہے، ہتھیار ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسرا بڑا اہم علاج عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے قصے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، ایک نوجوان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ احساس اس کے دل میں ہو کہ کسی اجنبی جگہ میں اگر کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر غلط قدم بھی اٹھا دوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا حساب اللہ کے سامنے مجھے چکانا ہے۔ وہ احساس پیدا کرے کہ میرے قدم جو غلط کی طرف، غلط کاموں کی طرف اٹھ رہے ہیں، میری نگاہیں غلط چیزوں کی طرف جا رہی ہیں، میرے ہاتھ پیر سے جو غلط کام ہو رہے ہیں، چاہے موبائل فون کے ذریعے وہ کسی اور ذریعے ہو، یہ احساس پیدا کرے کہ یہی ہاتھ پیر قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کے خلاف یہ ہاتھ و پیر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا کرے گا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے جب بدکاری کی طرف بلایا تھا، یوسف علیہ السلام اس بدکاری سے بچ گئے، معاذ اللہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ وہ پیغمبر بھی تھے لیکن ساتھ میں ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تھا۔ اللہ کی قسم میرے بھائی، ایک نوجوان کو بند کمروں میں، گھروں میں، موبائل میں عورتوں کے فتنوں سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا ڈر اگر دل میں نہیں ہے، کوئی چیز آپ عورتوں کے فتنوں سے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ عورتوں کے فتنوں میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگ باہر جا رہے تھے، بارش بہت زیادہ ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے کہاں؟ غار میں جا کے چھپ گئے، اور تینوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں جو اچھے اچھے اعمال کیے تھے اس کا وسیلہ لیا۔ ان میں سے ایک آدمی کون تھا معلوم ہے آپ کو؟ کون تھا ان میں سے ایک آدمی؟ وہ نوجوان آدمی تھا جس نوجوان آدمی کو ان کی چاچا کی بیٹی سے عشق ہو جاتا ہے، غلط قسم کی محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے خواہشات نوجوان کے بدکاری کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر وہ اپنے چاچا کی بیٹی سے پیشکش کرتا ہے، زنا کی پیشکش، کہ وہ مجھ سے زنا کر لے۔ وہ زنا کرنے کی طرف آمدہ کرتا ہے۔ پہلے تو وہ عورت انکار کر دیتی ہے، اللہ والی ہوتی ہے، انکار کر دیتی ہے۔ بعد میں یہ نوجوان کیا بولتا ہے؟ دیکھو میں تمہیں کچھ پیسے دوں گا، تم تیار ہو جانا۔ صحیح بخاری کی روایت میں 100 دینار کا ذکر آیا، 100 دینار کے بدلے وہ اس عورت کو راضی کر لیتا ہے، وہ عورت بھی راضی ہو جاتی ہے بعد میں۔ میرے بھائیو، حدیث میں آیا دونوں تیار ہو جاتے ہیں، بند کمرے میں موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو، کوئی روکنے والا نہیں ان کو، وہ بالکل مرد عورت کے، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے کہ وہ عورت کے رانوں پر بھی بیٹھ جاتا ہے، قریب ہے کہ زنا کر دے۔ ایسے عین وقت میں اس عورت کی زبان سے 2 جملے نکلتے ہیں، یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جملہ اس عورت کی زبان سے نکلتا ہے، اور ناحق مجھے زنا نہ کرو، جیسے ہی اس کے کانوں کے اندر اللہ کے ڈر کی صدائیں گونجتی ہیں، وہ فوراً اس عورت سے دور ہٹ جاتا ہے، اور غار میں چھپ کر اللہ کے پاس وسیلہ دے رہا ہے اس عمل کا۔ اے اللہ، اگر میں تجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ پا لینے کے بعد بھی میں نے زنا سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، اپنی خواہشات کو میں نے روک لیا تھا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو اس پتھر کو تو ہٹا دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ میرے بھائیوں، اس کمرے کے اندر کوئی نہیں تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، سب کچھ تیار، بس زنا کرنا باقی تھا۔ لیکن اس وقت اس نوجوان کو زنا سے روکنے والی کون سی چیز تھی؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ یہی اللہ کا خوف
ایک نوجوان کو ہر قسم کے فتنوں سے نجات دلاتا ہے، اور یہی اس کا ہتھیار ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، بند کمروں میں آزاد ہے آدمی، موبائل فون لے کر جو چاہے دیکھے، جو چاہے کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے قصے سے بڑا سبق ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ یا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کو ایک عورت جو خوبصورت بھی ہے اور پیسے والے بھی ہے، حسب و نسب والی بھی ہے، ایسی عورت زنا کی طرف بلاتی ہے، لیکن وہ بات سن کر کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ، یہ جملہ ہے نا، انی اخاف اللہ، یہ ہر نوجوان کے دل میں بھی ہونا چاہیے، زبان میں بھی ہونا چاہیے، انی اخاف اللہ۔ آپ کمروں میں جائیں، آپ کسی بھی جگہ جائیں، عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، انی اخاف اللہ، یہ جملہ آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے جو آپ کو عورتوں کے فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، چوتھا بڑا اہم سبق یا علاج یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہم کو ملتا ہے عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ جتنا ہو سکے ایک نوجوان فتنوں کی جگہوں سے دور رہے، فتنوں کے قریب نہ جائے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہاں عورتوں کا فتنہ ہے، اس سے دور رہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو عورتوں کے فتنوں کے قریب لے جاتے ہیں۔ کیسے لے جاتے ہیں معلوم؟ ہمارے نوجوانوں کی لائف اسٹائل کیسی ہے معلوم؟ ابھی دیکھتے کس دکان اور ہوٹل کے اندر اچھی اچھی لڑکیاں آتی ہیں، اس ہوٹل میں کھانے جائیں گے۔ میرے بھائیو، حقیقت، ہاں اللہ ماشاء اللہ بعض نوجوان اس سے بچے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کالجز میں پڑھنے والے، ہاں تھوڑا بہت لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا لگ رہا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، اس کے دل میں جو ہے عورتوں کے فتنے پنپنے لگتے ہیں، اور ہوٹلوں کا، چائے کے دکانوں کا، کچھ بھی کھانے پینے کا، ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پہ لڑکیاں بن سنور کے آتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آپ خود عورتوں کے فتنوں کے قریب جا رہے ہو، بھلا کیسے آپ عورتوں کے فتنوں سے بچو گے؟ یوسف علیہ السلام کا کردار چیخ چیخ کر ایک نوجوان سے کہتا ہے کہ نوجوان، جہاں عورتوں کا فتنہ ہو، جہاں عورتوں کے بن سنورنے کا فتنہ ہو، ایسی جگہوں سے دور رہو، ایسے فتنوں سے، ایسی جگہوں سے دور بھاگو۔ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی برائی کی طرف، یوسف نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو پڑھیے۔ یوسف علیہ السلام، زلیخا نے جب یہ دعوت دی، اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے بھاگتے چلے گئے، اتنا زور سے بھاگ رہے تھے، دروازے کھول رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ پیچھے کون پیچھا کر رہی ہے؟ زلیخا، وہ یوسف کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور یوسف دروازوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس فتنے سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور زلیخا اس فتنے میں جو ہے یوسف کو بلانے کے لیے، یوسف میں مبتلا کرنے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایسے ہی کھڑے تھے کیا وہاں پہ؟ میرے بھائی، یہ بھاگ چلے گئے، اس فتنے کی جگہوں کو چھوڑ دیا۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی ذکر آیا نا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے، زلیخا نے ان کا پیچھا کی اور ان کے پیچھے کے کپڑے کو پکڑا، اور اتنا تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ان کا کپڑا پکڑ کر پیچھے سے پھاڑ بھی دیا۔ یہ جو کپڑا پھاڑنے کا ذکر آیا نا قرآن میں، اس کے اندر ایک باریکی ہے۔ باریکی کیا ہے کہ زلیخا بڑی شدت کے ساتھ برائی کی طرف بلانے کے لیے پیچھا کر رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام اتنی ہی تیزی کے ساتھ اس فتنے سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تبھی تو کپڑا پھٹا۔ کپڑا کب پھٹتا ہے؟ جب آپ بہت تیز بھاگ رہے ہیں اور پیچھے والا بھی بہت تیز آپ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تبھی تو پھٹتا ہے کپڑا۔ میرے بھائیو، معلوم کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام اس فتنے کی جگہ کو خالی کر دیا، بھاگتے چلے گئے۔ نوجوانوں، جہاں بھی عورتوں کے فتنوں کی جگہ ہیں، آپ اس سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ فلاں ہوٹل اور فلاں جگہ جو ہے
عورتیں بہت زیادہ آتی ہیں، کالجز کی لڑکیاں آتی ہیں، بن سور کے آتی ہیں، ٹائٹ کپڑے پہن کے آتی، آپ ان جگہوں سے دور رہیے۔ آپ ایسے ہوٹلوں کا رخ کیجئے جہاں پہ اس قسم کے فتنوں سے پورا ہی نہ صحیح لیکن اس سے کم فتنے والے جگہ ہوں۔ جتنا ہو سکے عورتوں کے فتنوں سے دور رہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے، دور رہنے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر ایک نوجوان کی نظر کسی خوبصورت لڑکی پہ پڑ گئی اور وہ فوراً اپنی نظر کو گھما لے، ارادہ کرتے ہوئے لذت حاصل کرنے کے مقصد میں دیکھ رہا ہے، ایک تو حرام کام کر رہا ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریب ہے کہ شیطان اس عورت کے فتنے میں اسے مبتلا کر دے۔ میرے بھائیوں، عورت کا فتنہ شروع ہوتا ہے نظروں سے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا النظر سہم من سہام ابلیس، یہ جو نظر ہوتی ہے غلط قسم کی، بری خواہشات کی جو نظریں ہوتی ہیں، یہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے، جس تیر کا استعمال کر کے نوجوانوں کو شیطان فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے۔ اچانک پڑنے والی نظر اسلام میں معاف ہے۔ اچانک پڑ جاتی ہے نا، بازار میں جا رہے ہیں آپ، وہاں یہاں جا رہے ہیں، اچانک پڑ گئی نظر، آپ اپنی نظروں کو موڑ لیجئے۔ آپ نظر پڑ گئی، کوئی اچھی عورت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لذت حاصل کرتے ہوئے، یہ حرام ہے اور یہ فتنوں کے قریب جانے والا معاملہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار تھے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے سوار ہیں۔ ایک عورت، خثعم قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک سوال ہے، میں سوال پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ حدیث میں آیا کہ وہ عورت خوبصورت تھی۔ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے خوبصورت نوجوان، فضل ابن عباس کو اللہ نے بڑی خوبصورتی دی تھی، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، عورت سامنے کھڑ کر سوال کر رہی ہے۔ فضل ابن عباس کی نظر اس عورت پہ پڑتی ہے، اس عورت کی نظر بھی فضل ابن عباس پہ پڑتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فضل ابن عباس کی ٹھڈی پکڑا اور پھیرا، عورت کے چہرے سے فضل ابن عباس کے چہرے کو پھیر دیا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہم میں سے نظر اگر کسی اجنبی عورت پہ پڑ جائے فوراً پھیر لیں، فتنوں سے بچ جائیں گے عورتوں کے۔ دوسرا پیغام اس حدیث میں یہ ہے، جو ہمارے نوجوانوں کے سرپرست حضرات ہیں، والدین، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا بندوبست کریں۔ یا تو وہ دعائیں کریں، یا تو ان پر احتسابی نظر رکھیں، وہ فون میں کس سے بات کرتا ہے، کس سے ملتا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے، پورا حساب رکھیں۔ بس اوقات ہمارا نوجوان 8 دن گھر سے باہر رہتا ہے، والدین کو پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آتی کہ کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، حقیقت ہے عورتوں کے فتنے سر اٹھا کے بول رہے ہیں۔ ایسے سمندر میں آپ بھروسہ مت کیجئے، میرا بچہ بڑا دیندار ہے، داڑھی چھوڑا ہوا ہے، نماز کا پابند ہے، میرے بھائی اچھی بات ہے، لیکن شیطان تو پیچھے لگا ہے نا، ہر کسی کے پیچھے لگا ہے۔ اسی لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عورتوں کے فتنوں سے بچنے کا بندوبست کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل ابن عباس کے سرپرست تھے، دیکھا کہ فضل ابن عباس دیکھ رہے ہیں، فوراً اس عورت کے فتنے سے بچانے کی تدبیر پیارے نبی نے استعمال کی۔ والدین سے گزارش ہے، اللہ نے آپ کے پاس استطاعت دیا ہے، آپ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں، آپ اپنے بچوں کی شادی کر دیں، چاہے آپ کی بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ اگر تھوڑا بہت کمی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے بے نیاز کر دیتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نوجوانی کے مرحلے میں پہنچ کر آپ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے سلسلے میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ عورتوں سے فتنے کے بچنے کا علاج یہی ہے کہ نوجوان بچی اور بچیوں کا بہتر رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے کردار کا ایک اہم سبق نوجوانوں کے لیے عورتوں کے فتنوں کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ مخلص بنے، مخلص، اخلاص اس کے دل کے اندر ہو۔
جس قدر ایک نوجوان کے دل کے اندر اخلاص مضبوط ہوگا نا، وہ اتنا ہی زیادہ عورتوں کے فتنوں سے بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوسف کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم یوسف سے زلیخا کی بدکاری سے یوسف کو بچا لیا۔ کیوں بچا لیا؟ کیوں؟ اللہ نے وجہ بتائی، انہو من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یوسف کون تھے؟ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ اخلاص عورتوں کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی ہر چوائس اللہ کی چوائس ہو، زندگی میں آپ کی ہر پسند اللہ کی پسند ہو، آپ کی ہر چیز میں ناپسندیدگی وہی ہو جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ آپ کسی اجنبی عورت کو دیکھتے ہو، آؤ اس فتنے میں مبتلا ہونے جا رہے ہو تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، میں کیسے پسند کروں؟ میرا رب جسے پسند نہیں کرتا میں اسے پسند نہیں کر سکتا۔ میری رب کی پسند میری پسند ہے، میری رب کی ناپسند میری ناپسند ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ یہ اخلاص ایک نوجوان کو عورتوں کے فتنوں سے بچائے گا۔ ایک نوجوان کے دل میں آ گئی نا یہ بات، میں غلط کر رہا ہوں، اسے اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کی ناپسند میری پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اخلاص ہے۔ اس اخلاص کی وجہ سے بندہ مومن عورتوں کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اخلاص کو اپناؤ، مخلص بنو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن اور مسلمان دنیا میں کسی بھی حرام چیز کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچنے کی وجہ سے آخرت میں اس کا بہتر بدلہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور اس سے بہتر بدلہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ آپ ہمیشہ یہ تصور لائیے، یہ غلط چیز میں دیکھنے جا رہا ہوں، میری خواہشات پنپ رہی ہیں، لیکن اگر میں اس سے بچوں گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز قیامت کے دن مجھے عطا کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ اخلاص ہے میرے بھائی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا کردار ایک نوجوان کے لیے یہ بھی سبق دیتا ہے۔ عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک نوجوان کو چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ دین کا علم جتنا زیادہ ایک نوجوان کے سینے میں ہوگا وہ اتنا زیادہ عورتوں کے فتنوں سے دور رہے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے، دین کا علم اس کے سینے میں ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اتنا ہی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر یوسف علیہ السلام کے پاس دین کا علم نہ ہوتا، ایمان کی طاقت نہ ہوتی، تو یوسف علیہ السلام بھی بدکاری کی طرف چلے جاتے۔ کیا کہا قرآن نے؟ لولا ان رأى برہان ربہ، اپنے رب کی طرف سے دلیل نہ ہوتی یوسف کے پاس وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتے۔ یہاں برہان ربی کی تفسیر میں علماء نے جو بات کہی وہ ہے علم اور ایمان، علم دین کا حصول اور ایمان کی مضبوطی، یہ ضروری ہے میرے بھائی۔ تبھی چل کر یوسف علیہ السلام عورت کے فتنے سے بچ گئے تھے، اور یہ چیز اگر ہمارے نوجوانوں کے پاس آ جائے تو عورتوں کے فتنوں سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام، دیکھیے صرف کچھ آیتوں کی روشنی میں آپ کی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کتنے اہم سبق ایک نوجوان کے لیے یوسف کے قصے میں موجود ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں۔ آخری بات یہ ہے، ان تمام تدبیروں کو اپنانے کے بعد یوسف علیہ السلام کا کردار ایک نوجوان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر، اپنے ایمان پر، اپنے علم پر، اپنی تقوی پر، اپنے کردار پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنانے کے بعد ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے عورتوں کے فتنوں سے بچا لے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہماری دعاؤں میں دعا کرتے ہیں؟ شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے، اسی لیے عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہم دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا سے زیادہ آخرت مانگنے کا مزاج بناؤ۔ ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں آپ نے غور کیا؟ اس دعا میں پیارے نبی نے دنیا کو ایک مرتبہ مانگا ہے لیکن آخرت کو دو مرتبہ مانگا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں
دنیا کی بھلائی عطا فرما. دنیا کو 1 مرتبہ مانگا, آخرت کو کتنی مرتبہ مانگا؟ 2 مرتبہ. کہاں ہے؟ اللہ نے کہا ربنا آتنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے اللہ آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما. 1 مرتبہ ہوا. اس کے بعد کیا ہے دعا میں؟ وقنا عذاب النار, اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. آخرت میں بھلائی عطا فرما, جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دونوں کہاں ہوں گے؟ آخرت میں. 2 مرتبہ پیارے نبی نے اس دعا میں آخرت مانگی. ہم ہماری دعاؤں کے لیے ہاتھیں اٹھتے ہیں ہمیشہ دنیا دنیا, اللہ پیسے نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اللہ وہ دے, یہ دے, مجھے دنیا کی پریشانی ہے دور کر. مانگیے اللہ سے, سب کچھ مانگیے, لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں تو صرف دنیا کے مسائل کو لے کر اٹھیں. آخرت کا کیا کرو گے؟ آخرت کو مانگو, اور آخرت کے مانگنے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ عورتوں کے فتنوں سے حفاظت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کریں. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے دعوت دی, بات خبر پہنچنے کے بعد ہوا کیا؟ زلیخا نے غلط الزام یوسف پہ لگا دیا کہ یوسف علیہ السلام مجھے ابھار رہے تھے غلط کاموں کی طرف. الزام لگا دیا. عزیز مصر کے پاس پکڑے گئے دونوں نے, اور زلیخا نے کہا کہ نہیں, میں اس سے بری ہوں, بلکہ یوسف نے مجھے اس غلط کام کے لیے ابھارا تھا. اور کہا, فیصلہ یہ سنایا گیا عزیز مصر کی طرف سے, جو میری بیوی کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنے پر آمدہ یوسف نے کیا, لہٰذا اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو جیل بھیج دیا جائے. یوسف علیہ السلام کے حق میں جیل کا فیصلہ ہوتا ہے, جیل کے سلاخوں کے پیچھے وہ چلے جائیں. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. کیا پیاری دعا ہے. کہا یوسف علیہ السلام نے, اے پروردگارا, یہ جو زلیخا اور مصر کی خوبصورت عورتیں مجھے بدکاری کی طرف ابھار رہے ہیں, اے میرے پروردگارا, جس برائی کی طرف یہ بلا رہی ہیں, میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ یہ ہے کہ میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا جاؤں. زنا کے لیے کبھی جو ہے سمجھوتا نہیں کیا, بدکاری. کہا کہ اللہ مجھے پسند ہے کہ میں جیل کے پیچھے چلا جاؤں. قال رب السجن احب الی مما يدعون الیہ والا تصرف عنی کیدہن, اے اللہ اگر تو ان عورتوں کی سازشوں سے مجھے نہیں بچائے گا, میں ان کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں گا. حضرات, یوسف علیہ السلام کا کردار یہی ہے. دعائیں کیجیے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنوں سے بچائے, اور عورتوں کے فتنوں سے خاص طور سے اللہ تعالی حفاظت کرے, کیونکہ کوئی بھی انسان کسی بھی ادنا سے فتنے سے اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. حضرات, یہ موضوع اس لیے آپ کے سامنے رکھا گیا, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورتوں کے لیے مردوں کا فتنہ, مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ, دونوں کے لیے اس میں نصیحتیں. یہ باتیں صرف مردوں کے لیے نہیں تھیں, یہ عورتوں کے لیے بھی تھیں. اگر عورتیں بھی دیکھتی ہیں کہ کسی مرد کا فتنہ اگر ان کو دبوچ رہا ہے یا قریب بلا رہا ہے, عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا وہ خیال رکھیں. اور یاد رکھیں, عورتوں کا فتنہ آپ کے دین اور عقیدے کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. یہ موضوع بہت اہم ہے میرے بھائی. حقیقت میں آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی حالت, حقیقت ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل فون کے ذریعے جو فتنے ہیں عورتوں کے, الحفیظ والامان, اللہ رحم فرمائے. واقعہ یہ ہے, علامہ ابن قیم, امام قرطبی, ابن الجوزی اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا. مصر کے اندر ایک مؤذن تھا مصر کے اندر. مصر کی مسجد کے اندر, جامع مسجد میں اذان دینے والا, کئی سالوں سے اذان کی خدمات انجام دے رہا ہے. ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے اوپر جاتا ہے مسجد کے. اچانک اس کی نظر گھر کے بازو ایک کرسچنس عورت ہوتی ہے اس پر نظر پڑ جاتی ہے. جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پہ پڑتی ہے, وہ اس کے عشق میں فدا ہو جاتا ہے. مؤذن اذان کی خدمات انجام دے رہا ہے,
اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا، نظر کہاں پڑی؟ ایک اجنبی عورت پہ۔ اذان دینا چھوڑتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے اس کے پاس، اور جا کر کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرچنس عورت کہتی ہے کہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ میرا باپ اس سے راضی ہو سکتا ہے، نہ میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہے۔ نہیں، تم مسلمان ہو، میں کرچن ہوں، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں تم سے؟ نہ میرا باپ تم سے شادی کر سکتا ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تم پر فدا ہو چکا ہوں، مجھے تم چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا ہی چاہتے ہو، ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پورا کرو گے تو شادی ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے کیا شرط ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اسلام کو چھوڑ کر کرسچنس مذہب کو قبول کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ عورت یہ بات بولتی ہے، وہیں کا وہیں کھڑے کھڑے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے دن سے اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں کرسچنس بن جاتا ہوں، میں تمہارے مذہب کو قبول کر لیا، میں اسلام سے برات کا اعلان کرتا ہوں، لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، میں اسلام سے بری ہوں۔ علماء نے لکھا اس کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد وہ کسی کام کے تحت اوپر چڑھتا ہے، پیر پھسلتا ہے، نیچے گر کر مر جاتا ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء نے یہ تبصرہ لکھا کہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، دین کو برباد کر دیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ اور علماء نے کہا کہ عورت کے فتنے میں مبتلا ہونے والا نوجوان اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس نے دنیا بھی برباد کر لی، اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ نہ دنیا میں وہ عورت ملی جس سے غلط قسم کے محبت میں آ کر وہ شادی کیا تھا، نہ مرنے کے بعد اسے جنت ملی۔ میرے بھائیوں، عورت کے دیکھو آپ، جو نوجوان عورتوں کے عشق و عاشقی میں پڑے رہتے ہیں نا، پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں۔ کیوں؟ جس محبت کی بنیاد شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا، اس میں کبھی سکون نہیں ملتا، اور اس کے مقابلے میں شادی کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں جو اللہ نے محبت رکھا ہے ویسی محبت کسی اور چیز میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، اور جو شادی سے پہلے غلط قسم کے تعلقات قائم کر کے جو عشق و عاشقی کے چکر چلائے جاتے ہیں، اس محبت کی بنیاد شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کبھی چین و سکون نہیں ملتا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، جو عشق و عاشقی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس پرندے جیسے ہوتا ہے جس پرندے کو کسی جگہ بند کر دیا گیا ہے، کسی جگہ بند کر دیا، وہ آزاد نہیں، اب سمیٹ جاتا ہے، اپنی زندگی کو سمیٹ لیتا ہے، ہمیشہ صبح و شام جس سے وہ عشق کر رہا ہے اسی کے بارے میں خیال، اسی کے بارے میں بات، یہاں تک کہ ابن قیم نے کہا کہ عشق و عاشقی کا نقصان کبھی کفر تک لے جاتا ہے، شرک تک لے جاتا ہے۔ اور اس بات کو انہوں نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی میں لکھا ہے تفصیل سے۔ محترم حضرات، خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کا فتنہ بڑا شدید ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، شادی شدہ کے لیے بھی، غیر شادی شدہ کے لیے بھی، سب کے لیے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، چاہے موبائل فون میں ہو یا کیا اور ہو، اور جو آپ میں سے سرپرست حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس سلسلے میں اپنے بچوں کی فکر کریں، اور عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے کیا علاج اسلامی شریعت نے بتائے ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین خصوصی طور پر عورتوں کا جو فتنہ پیارے نبی نے سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا، اس فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔